السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم واقع کربلا کیوں واقع ہوا اس پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور پارٹ نمبر 6 ہم نے پیش کیا تھا۔ پارٹ نمبر 6 کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، تو وہ یہ سمجھ لیجئے کہ چھٹے پارٹ کا مابقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات ایک اس میں تھوڑا سا کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پارٹ نمبر 3 پیش کیا تھا تو اس کے آخر میں نے یہ بات جو ہے وہ منہ سے نکل گئی تھی کہ سب لوگوں نے اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ حالانکہ بات یہ کہنا چاہ رہے تھے، لوگوں نے سمجھا بھی اور لوگوں نے کہا بھی کہ بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا تھا، اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا گیا۔ لہذا پارٹ نمبر 3 میں اس کو کریکشن کر لیا جائے کہ سب لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ یہ پارٹ نمبر 3 کی بات ہے۔ تو میں نے جہاں تک بات آپ سے کی تھی وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی منتخب کی، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ 6 آدمی کی کمیٹی میں منتخب کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن 10 لوگوں کو خوشخبری دی گئی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، خوشخبری دی گئی تھی جنت کی، ان 10 میں سے جو ہے وہ 3 کا تو انتقال ہو گیا تھا اور 7 جو ہے وہ باقی تھے۔ تو 7 میں 6 لوگوں کا اس میں نام منتخب کیا گیا، اور سعید بن زید کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، اور اس کی وجہ 2 تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً بہنوئی تھے، اس لیے وہ ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈمنسٹریٹر ڈپارٹمنٹ سے، یعنی خلافت کے امور سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، تو اس لیے ان کو اس میں سے ہٹا دیا گیا اور 6 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا۔ تو 6 لوگ میں جو ہے جن لوگوں کو نامزد کیا گیا، یہ 6 کے 6 لوگ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی کہ آپ لوگ جو ہے وہ جلد از جلد آپس میں ان 6 میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ منتخب کر لیں گے، تو اس میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے خلافت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا اختیار دے دیا۔ تو اب دل دے کر کے سعد بھی نکل گئے، حضرت زبیر بھی نکل گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کہی کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ گویا عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پر یہ مان لیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مان لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں تو یہ چاہتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں انہیں کو خلیفہ بنا دیتا، یا وہ حذیفہ کے آزاد کردہ جو غلام سالم تھے اگر وہ ہوتے تو میں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں خلیفہ بنا دیتا۔ بہرحال اس طریقے سے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ میدان میں رہ گئے، اور ان کے بارے میں اب یہ ہوا کہ خلافت میں ان کا انتخاب کیسے کیا جائے، چونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہی گویا کہ ان کے پالے میں گیند تھی، تو ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہو گئی تھی کہ ان دونوں میں سے کس کو چنا جائے، حضرت عثمان کو چنا جائے یا یہ کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا جائے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ دونوں دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ یہ چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع سے اس بات کو سمجھتے تھے، اور ان کا سمجھنا بھی فطری تھا کہ خلافت کا جو مستحق ہے، خلافت کے جو مستحق ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، لہذا ان کے دستبردار ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، لیکن وہ قربت جو حضرت علی کو حاصل تھی وہ قربت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندانی لحاظ سے حاصل نہیں تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور ایک خواب بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو جو ہے وہ خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، اور اگر تم کو خلافت کی قمیص پہنائی جائے اور پھر لوگ اس کو زبردستی اتارنے کی فکر کریں تو تم اس کو اتارنا نہیں۔ تو یہ بات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بتایا ہی گیا تھا، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار نہیں ہوئے، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار نہیں ہوئے۔ دونوں کے دستبردار نہ ہونے کی بنیادی وجہ تھی، ایک کو خواب کی بشارت کی وجہ سے اور دوسرے کو اپنے خاندانی قربت کی وجہ سے، جو کہ فطری بات تھی۔ لہذا کسی دونوں پر یہ کہنا کہ ان کو خلافت کا شوق تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی آدمی اگر اپنے اندر یہ بات محسوس کرتا ہے کہ میں باغڈور سنبھال سکتا ہوں، تو اس کو اس قسم کا شوق رکھنا بھی کوئی شرعی لحاظ سے غلط نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ہوم منسٹر یا فوڈ منسٹر بنا دیا جائے، اور میں اس کام کو اللہ نے چاہا تو زیادہ اچھے انداز میں انجام دے سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر کسی آدمی کے اندر یہ بات محسوس ہو تو اس کا وہ اظہار بھی کر دے تو کوئی ایسا شرعی لحاظ سے غلط معاملہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ آپ لوگ بہت جانتے ہیں، قربت کے لحاظ سے بھی اور صلاحیت کے لحاظ سے بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ لہذا ان بنیادوں پر جو ہے یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور دل میں اس قسم کی بات نہیں لانی چاہیے کہ ان سب لوگ، چاروں لوگ جو ہے، تین تو دستبردار ہوئے اور عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں جو ہے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ جس کو چنیں گے ہم جو ہے وہ اس کو مان لیں گے، تو لہذا لے دے کر کے سارا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک بڑی کوشش کی، بڑی کاوش کی، لوگوں سے ملے، مدینہ میں گھر گھر جانے کی کوشش کی اور لوگوں کی رائے لی، اور رائے لینے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ کس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا کہ اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ کیسے چلائیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جیسے ہمارے سامنے حضرت ابو بکر کی مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق جو ہے خلافت کو چلایا جائے۔ اور ان سے یہ بھی کہا کہ اگر تم کو نہ بنایا جائے بلکہ حضرت عثمان کو بنا دیا جائے، تو انہوں نے کہا اگر ان کو بنا دیا جائے گا تو میں ان کی تابعداری کروں گا، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور ان کو خلیفہ تسلیم کروں گا، کیونکہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو زبان دی تھی، لہذا اس کا بھی پاس ان کو رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ ایک بہت ہی جید قسم کے اور متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ پھر یہی بات انہوں نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھی کہ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ان کا اتباع کروں گا۔ دونوں نے گویا کہ تقریباً سیم باتیں کہیں۔ تو اس طریقے سے پہلے سب کی رائے لے لی گئی، اور لینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب میٹنگ کال کیا اور تمام لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے دونوں کی فضیلتیں بیان کی، اور ابھی تک لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے تھے
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کس کا نام سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں بیان کی، لمبی چوڑی تقریر کیا انہوں نے، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 6 لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مستحق کے خلافت سمجھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ لوگوں کی رائے اسی پر زیادہ ہے. یہ تقریباً 60 اور 40 کا اوسط تھا، یعنی 60% لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں بات کر رہے تھے اور 40% لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں بات کر رہے تھے. اس طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے نامزد کیا تو انہوں نے پہلے خود بیعت لی، اور اس کے بعد پورا مدینہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے، اور انہوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ منتخب ہوئے. اب یہ بات ایک فطری بات ہے کہ جس 40% لوگوں نے حضرت عثمان کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، یعنی ظاہری طور پر، وہ یقینی بات ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تکلیف ہوئی ہو. وہ ایک فطری تکلیف ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے، جو صحابہ کی شان ہے اور جو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، کہ جب کوئی کام مشورے سے طے ہو جاتا ہے تو پہلے ان کا کچھ بھی مشورہ، ان کی رائے کچھ بھی رہی ہو، لیکن اس رائے پر وہ کیا کہتے ہیں آگے کوئی فتنہ پیدا کریں، کوئی بوال کریں، یہ ان کی شان نہیں ہوتی ہے. یہ تو عام مشورے کی بھی شان یہی ہوتی ہے کہ آپ اختلاف رائے کریں، لیکن جب وہ کوئی بات متفقہ طور پر یا اکثریت سے پاس ہو جائے تو پھر جس آدمی کی رائے اس مشورے سے اس سے اختلاف بھی کرتی ہو تو اس کا اخلاقی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے جو فریضہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اسی بات پر وہ اتفاق کر جائے. لہذا وہ 40% لوگ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے دی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان میں سے کسی کا اختلاف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور نہ آ سکتا تھا، کیونکہ یہ لوگ اللہ والے لوگ تھے. لیکن یہ ایک بات بھی ہم کو ماننی پڑے گی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے کچھ لوگ بہت قریبی تھے، ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے، جو تاریخوں میں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں ہو پایا. گرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی زبان مبارک سے یہ بات نہیں کہی، لیکن ان کے جو نیچے لوگ تھے ان لوگوں میں سے کچھ نیچے میں گوئیاں ہوتی ہوئی تھیں، کیونکہ شروع سے ہی آپ کو بتاتا چل رہا ہوں کہ یہ سارا واقعہ کربلا کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے خلافتی کا. تو اب گویا کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی کو خلافت نہیں مل سکی، اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی. دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہو گئے، اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا. اب تیسرے میں چاند تھے کہ 6 لوگوں میں ان کا نام تھا، اور اتفاق بھی ایسا ہوا تھا کہ 4 لوگ سمجھ جائیے تقریباً جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے تھے، صرف 2 ہی آدمی میدان میں تھے، اور اس میں بھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انتخاب میں نہیں آیا. تو یہ 3 مرحلے میں جو انتخاب نہیں ہوا، تو دھیرے دھیرے وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنی چاہیے اور وہ اس کے مستحق ہیں، ان لوگوں کو اندر سے یقینی بات ہے تکلیف ہوئی ہوگی. یہ میرا اپنا اندازہ ہے، اور تاریخ اس پر جو ہے وہ گواہ بنتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے پارٹ 6 کا بقیہ حصہ پیش کیا. اب آپ کو یہ بتا دوں کہ پارٹ 7 سے اور آخر تک جو بات روزانہ آپ تقریر بھیجی جاتی رہے گی، یہ وہ پرانی تقریر ہے ہماری جو واقع کربلا اور اس کا پس منظر کے نام پر تقریر ہوئی ہے. یہ 6 تک میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جس کو میں الگ سے بیان کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے یہ 6 پارٹ الگ کیے ہیں. اور 7ویں پارٹ سے جو پچھلی تقریر ہے جو 2020 میں بھیجی گئی تھی، وہ تقریر ہی بھیجی جا رہی ہے. تو بہت سے نئے لوگ ہوتے ہیں جن کو سننے کا شوق ہوتا ہے، یا پرانے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، تو لہذا آج سے انشاءاللہ
پارٹ 6 کا بقیہ حصہ، اور روزانہ 2 پارٹ آپ کو بھیجے جاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔